السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وفاقی کابینہ نے مستقبل میں بجلی کے بریک ڈاؤن کے واقعات سے بچنے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ حکومت مستقبل میں بجلی کے بریک ڈاؤن سے بچنے کے لیے بجلی کے ترسیلی نظام کو درست کرے گی۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں نوجوانوں کے لیے تجارتی اور زرعی قرضہ اسکیم کا افتتاح کیا تاکہ ملک میں انٹرپرینورشپ کلچر کو فروغ دیا جا سکے۔ پاکستان اور قطر نے توانائی کے شعبے میں تعاون کے پہلو دریافت کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے موسمیاتی تبدیلیوں سمیت خطے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور ازبکستان نے تجارت، توانائی اور روابط میں تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان اور عالمی بینک نے موسمیاتی تبدیلی سے محفوظ کمیونٹیز بنانے کے لیے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دینے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر نے تمام بچوں کی اسکول تک رسائی یقینی بنا کر خواندگی کی شرح میں اضافے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ کشمیر کا دیرینہ مسئلہ پرامن طور پر حل کرنے میں مدد دینے کے لیے اپنا ایک خصوصی نمائندہ مقرر کرے۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں کشمیری جمعرات کو بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ اور صومالیہ کی فوج نے وسطی قصبے ہرارے کے قریب الشباب کے 39 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ وفاقی کابینہ نے ہدایت کی ہے کہ ایک ایسی جامع حکمت عملی وضع کی جائے جس سے مستقبل میں بجلی کے بریک ڈاؤن سے بچا جا سکے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں قومی سطح پر اپنی نوعیت کی پہلی بجلی کی بچت سے متعلق آگاہی مہم شروع کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ بجلی کی بچت سے متعلق مضامین نصاب میں بھی شامل کیے جائیں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے بجلی کے حالیہ بریک ڈاؤن پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کے ذمہ داران کا تعین کرنے کی بھی ہدایت کی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کا درآمدی بل گزشتہ 7 سال میں دوگنا ہو گیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے توانائی کی بچت کے لیے قومی آگاہی اور اطلاعات کی حکمت عملی کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں نگران حکومتوں کو بھی توانائی کی بچت کے منصوبوں کے حوالے سے اعتماد میں لیا جائے۔ توشہ کے حوالے سے تشکیل دی گئی بین الوزارتی کمیٹی کی سفارشات پر مبنی جامع رپورٹ وفاقی کابینہ کو پیش کی گئی۔ وفاقی کابینہ نے نئی توشہ پالیسی کے بارے میں اپنی سفارشات پیش کی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ان تجاویز کی روشنی میں بین الوزارتی کمیٹی اپنی رپورٹ میں ترمیم کرے اور منظوری کے لیے اسے آئندہ کابینہ اجلاس میں پیش کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بجلی کے حالیہ بریک ڈاؤن کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ آج اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے ذمہ داروں کو تعین کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز بجلی کی فراہمی میں تعطل کی وجہ سے عوام کو جس تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اس پر حکومت کی طرف سے افسوس کا بھی اظہار کیا ہے۔ توانائی کے وزیر خرم دستگیر نے کہا ہے کہ مستقبل میں کسی بھی بریک ڈاؤن سے بچنے کے لیے حکومت بجلی کی ترسیل کے نظام کو بہتر کرے گی۔ وہ آج اسلام آباد میں صحافیوں کو ملک میں گزشتہ روز ہونے والے بریک ڈاؤن کے بعد حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دے رہے تھے۔ بجلی کا جو نظام جس میں کل تعطل آیا تھا وہ مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ 1112 گرڈ اسٹیشن ہیں، مکمل طور پر اب وہ بحال ہیں اور کوئی گرڈ اسٹیشن ایسا نہیں ہے جو انرجائز نہ ہوا۔ پاور ڈویژن اور واٹر ڈویژن اور وابڈا کے تعاون کی وجہ سے دوپہر میں ہم نے اس کو اچیو کیا۔ تربیلا اور بنگلہ اور غازی بروتھا کی جو سنکرونائزیشن تھی جس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ بتدریج پورے ملک میں سسٹم آن ہونا شروع ہوا۔ خرم دستگیر نے کہا کہ ہم ایک لائحہ عمل پر کام کر رہے ہیں جس کے تحت بریک ڈاؤن کے مرکزی پوائنٹ کو ملک بھر میں پھیلے ٹرانسمیشن لائنز کے نیٹ ورک سے الگ کر کے مکمل بریک ڈاؤن سے بچا جا سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے ملک کے مرکز میں بلیک سٹارٹ کی سہولت قائم کی جائے گی تاکہ سارا بوجھ تربیلا اور منگلا ڈیم پر نہ پڑے، کیونکہ گزشتہ روز بجلی کی بحالی کے دوران یہ مشاہدہ کیا گیا کہ منگلا اور تربیلا ڈیم کی بیک وقت بحالی زیادہ وقت لے رہی ہے، جس کے باعث بحالی میں دیر ہوئی۔ خرم دستگیر نے کہا کہ کراچی اور چشمہ کے جوہری بجلی گھروں کو اس سسٹم میں بجلی لانے کے لیے 48 سے 72 گھنٹے درکار ہوں گے اور اس کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کو بھی 48 گھنٹے درکار ہیں۔ ساہیوال اور اینگرو تھر کول یونٹس مربوط کر دیے گئے ہیں اور وہ جلد ہی بجلی کی پیداوار شروع کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 48 گھنٹے میں بجلی کی کچھ قلت کی وجہ سے تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ ہوگی، مگر صنعتی شعبہ اس سے مستثنیٰ ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نوجوانوں میں خود کو روزگار کے قابل بنانے اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے نوجوانوں کے لیے تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے نوجوانوں کے لیے تجارتی اور زرعی قرضہ اسکیم کا آغاز کیا ہے۔ آج تیسرے پہر اسلام آباد میں اسکیم کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہماری جو یوتھ پروگرام ہے اس کے لیے وسائل ہم نے مہیا کیے ہیں۔ 5 لاکھ سے لے کے 75 لاکھ تک یہ اسکیمیں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ہوں گی، جس میں 5 لاکھ تک انٹرسٹ فری ہوگا، 3 سال اس کا پے بیک، 5 سے 15 لاکھ تک 5% انٹرسٹ ہوگا اور اس کی جو مدت ہے پے بیک وہ 7 سال ہو، اور پھر 15 لاکھ سے 75 لاکھ تک انٹرسٹ کاسٹ ہوگی وہ 7% ہوگی اور اس کا جو پے بیک پیریڈ ہے وہ 8 سال ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ملک بھر کے ہونہار طلباء میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے۔ یہ لیپ ٹاپ میرٹ اور شفاف انداز میں دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نوجوانوں کو مزید لیپ ٹاپ فراہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن مالی مشکلات اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ملک کو موجودہ اقتصادی بحران سے باہر نکالنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے شہباز شریف نے IMF پروگرام کا نواں جائزہ مکمل کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا، IMF کو ہم نے یہ بڑا واضح پیغام دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ 9th ریویو مکمل کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں اور آپ کی جو شرائط ہیں ان کو آپ کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کر کے اس کو ہم کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان آگے بڑھے، پاکستان آگے چلے۔ پاکستان اور قطر نے توانائی کے شعبے میں تعاون کے پہلو دریافت کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ مفاہمت وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور قطر کے وزیر توانائی سعد بن شریدہ کے درمیان دوحہ میں ایک ملاقات میں ہوئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے موسمیاتی تبدیلی سمیت خطے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا ہے۔ آج تاشقند میں اقتصادی تعاون تنظیم کے وزراء کونسل کے 26ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خطے کے ملکوں کو مستقبل میں کسی بھی قسم کے موسمیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے ایک فعال ہنگامی طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ نے اقتصادی تعاون تنظیم کے لائحہ عمل کے تحت ماحولیاتی تعاون پر اعلیٰ سطح کے مذاکراتی پلیٹ فارم کے قیام کی ازبکستان کی تجویز کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ ملک کی تیز رفتار اقتصادی ترقی اور لاکھوں افراد کو بھوک اور غربت سے نجات دلانے کے عمل کو یقینی بنانا پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اقتصادی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان علاقائی ترجیحی تجارتی لائحہ عمل سے تعاون کے فروغ میں مدد ملے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آج اپنے ترکی کے ہم منصب میولد گوولوسکو سے ایکو کے 26ویں اجلاس کے موقع پر ملاقات کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات کا اعادہ کرتے ہوئے دونوں وزراء خارجہ نے مکمل تناظر میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اہم عالمی ادارہ اور علاقائی معاملات پر بھی زیر بحث آئے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آج اقتصادی تعاون تنظیم کے 26ویں اجلاس کے موقع پر اپنے ایرانی ہم منصب امیر عبداللہیان سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دونوں وزراء خارجہ نے اہم عالمی اور علاقائی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور تاجکستان نے تجارت اور معیشت میں تعاون بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ معاہدہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے تاجک ہم منصب روز الدین مزرول الدین کے درمیان تاشقند میں طے پایا۔ ایک ٹویٹ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں اضافے پر خوشی کا اظہار کیا۔
پاکستان اور ازبکستان نے تجارت، توانائی اور روابط میں اضافے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے مزید فروغ کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار تاشقند میں اقتصادی تعاون تنظیم کے بین الوزارتی اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے ازبک ہم منصب بختیار سیدوف کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے جنیوا میں موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ پاکستان کے موضوع پر ہونے والی کانفرنس میں شرکت پر ازبک وزیر کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور عالمی بینک نے ملک میں موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ کمیونٹیز کے قیام کے لیے مربوط لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے ورکنگ گروپ کی تشکیل پر اتفاق کیا ہے۔ اس سلسلے میں اتفاق رائے پاکستان کے لیے عالمی بینک کی ٹیم اور ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین جنرل انعام حیدر ملک کے درمیان آج اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات کے دوران طے پایا۔ ملاقات میں حالیہ سیلاب کے تناظر میں تباہی سے نمٹنے کے نظام کے مختلف پہلوؤں اور سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی علاقوں میں آفت کے اثرات کم کرنے کے حوالے سے پائیدار نمونوں پر گفتگو کی۔ این ڈی ایم اے کے چیئرمین نے عالمی بینک کی ٹیم کو ناگہانی آفات سے نمٹنے کے ادارے کو ہنگامی شعبے کی قومی تھنک ٹینک میں ڈھالنے سے متعلق بتایا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے دنیا بھر میں مقیم پاکستانی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اہم امور پر پاکستان کا نقطہ نظر اور ملک کی شاندار ثقافتی اور سماجی اقدار کو پیش کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ وہ آج اسلام آباد میں شمالی امریکہ میں قائم 2 پاکستانی غیر سرکاری تنظیموں کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ صدر نے ان پر زور دیا کہ 40 برس تک 40 لاکھ سے زیادہ افغان پناہ گزینوں کی میزبانی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں ظلم و جبر پر آواز بلند کرنے میں پاکستانی کوششوں کو اجاگر کریں۔ صدر نے کہا کہ پاکستانیوں کی تنظیموں کو قومی، علاقائی اور عالمی امور پر پاکستانی موقف کو تسلیم کرانے کے لیے الیکٹرانک ذرائع اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دوسرے طریقوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ صدر نے پاکستانی برادری پر زور دیا کہ ملکی ترقی کو تیز کرنے کے لیے اپنی دانش، علم اور مہارتوں کے تبادلے کے ذریعے ملک کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے تمام بچوں کو اسکولوں تک رسائی فراہم کر کے خواندگی کی شرح میں اضافے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج تعلیم کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اسکول نہ جانے والے بچوں کے داخلے پر توجہ دینا ہوگی۔ صدر نے تعلیمی نظام بہتر بنانے اور نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک قابل عزت روزگار کے قابل بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی وسائل میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کے بغیر کوئی ملک پائیدار ترقی نہیں کر سکتا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے فعال عملی علم کی بنیاد پر تعلیم کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں مؤثر تدریس اور سیکھنے کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں۔ آپ کا نیا نصاب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ٹیچرز کو بھی اس نئے نصاب سے ٹریننگ کے ذریعے وہ طریقے نہ سکھائے جائیں کہ انہوں نے اب لیکچر نہیں کرنا، انہوں نے طلبہ و طالبات کی کریٹو صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے انٹریکٹیو لرننگ کرنی ہے، آبزرویشن بیسڈ لرننگ کرانی ہے۔ وفاقی وزیر نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ تھیوری کی بجائے عملی معلومات فراہم کریں۔ مواصلات کے وزیر اسد محمود نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ سڑک کے مختلف منصوبوں کو بروقت مکمل کیا جائے۔ یہ بات انہوں نے آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے ساتھ ایک اجلاس کے دوران کہی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ منصوبوں کے بروقت تکمیل یقینی بنانے کے لیے نئی تعمیر کی جانے والی سڑک کے شروعاتی حصے اور جہاں پر سڑک ختم ہو رہی ہو وہاں سے یعنی بیک وقت دونوں اطراف سے کام شروع کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے مواصلات اسد محمود نے اجلاس کو یقین دلایا کہ گھاروں سے کیٹی بندر تک سڑک پر جلد کام شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ عمرکوٹ سے کھوکھرا پار 40 کلومیٹر سڑک پر بھی کام شروع کیا جائے۔ اجلاس میں بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے چیف سیکرٹری سندھ کو ہدایت دی کہ مانجھن سے 7 تک زیر تعمیر روڈ کے لیے زمین کے حصول کے معاملے کو جلد حل کیا جائے۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے کہا ہے کہ صوبے میں امن برقرار رکھنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے مطلع کی اس رپورٹ میں۔
آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے محمد اعظم خان نے کہا کہ نگران حکومت کو مالی اور امن و امان کے چیلنجز کا سامنا ہے جنہیں وفاقی حکومت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے صوبے میں پولیس اہلکاروں پر بڑھتے ہوئے حملوں پر اپنی تشویش کا بھی اظہار کیا۔ محمد اعظم خان نے کہا کہ وفاقی حکومت کے تعاون سے صوبے میں سی ٹی ڈی اور پولیس کو مضبوط اور جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے خیبر پختونخوا میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس فورس کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ لواری ٹاپ کو علاقے میں شدید برفباری کی وجہ سے ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ چترال کنٹرول روم کے مطابق بالائی اور زیریں چترال کے ضلعوں میں متعدد رابطہ سڑکیں بھی ٹریفک کے لیے بند ہیں۔ ضلعی انتظامیہ رابطہ سڑکوں کو دوبارہ کھولنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے کسی بھی سرکاری ادارے کے خلاف شکایات وفاقی محتسب کے دفتر میں جمع کروانے کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج وفاقی محتسب سیکریٹریٹ کے قیام کے 40 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں گفتگو کر رہے تھے۔ اعجاز قریشی نے کہا کہ محتسب دفتر 60 روز کے اندر لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے اور لوگوں کو تکلیف دہ قانونی کارروائی سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ انہوں نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا کہ وہ انصاف کی فوری فراہمی میں ادارے اور اس کے کردار کے حوالے سے آگاہی پیدا کریں۔ پاک بحریہ، پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور کلیکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ نے شمالی بحیرہ عرب میں انسداد منشیات کی ایک مشترکہ کارروائی میں 1450 کلو گرام منشیات پکڑی ہیں۔ پکڑی گئی منشیات میں 586 کلو گرام آئس کرسٹل اور 864 کلو گرام ہیروئن شامل ہیں، جس کی عالمی منڈی میں مالیت 15 ارب روپے ہے۔ گرفتار منشیات فروشوں اور منشیات کی کھیپ کو عدالتی کارروائی کے لیے کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ دیرین مسئلہ کشمیر کو پرامن طور پر حل کرنے کے لیے اپنا ایک خصوصی نمائندہ مقرر کرے۔ یہ مطالبہ انہوں نے برسلز میں عشائیے کے دوران یورپی پارلیمنٹ، بیلجیم کی سینٹ اور بیلجیم کی پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران کیا۔ عالمی تنازعات کو حل کرنے اور انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے یورپی ممالک کے کردار کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بیرسٹر سلطان نے کہا کہ یورپی پارلیمنٹ میں کشمیر کمیٹی بحال کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر کے صدر نے امید کا اظہار کیا کہ یورپی یونین تنازع کشمیر کے حل اور جنوبی ایشیا میں قیام امن و استحکام کے لیے اہم کردار ادا کرے گی۔ بی بی سی کی دستاویزی فلم پر بھارت کی طرف سے عائد کردہ پابندی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دستاویزی فلم نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے کہا ہے کہ صحت کے شعبے کو بہتر کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں وزیر صحت ڈاکٹر نثار انصر عبدالی اور صحت کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر سردار محمود خان سے گفتگو کے دوران کیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ مظفر آباد کارڈیاک ہسپتال کو برہان وانی شہید کے نام سے منسوب کیا جائے گا اور اسے ایک خود مختار ادارہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دور دراز علاقوں میں موبائل یونٹس کو متحرک کیا جائے گا۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری جمعرات کو بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے، جس کا مقصد بھارت کی جانب سے کشمیری عوام کے حق خودارادیت سے مسلسل انکار کی طرف دلانا ہے۔ یوم سیاہ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں منایا جائے گا، جس میں بھارت مخالف مظاہرے اور ریلیاں نکالی جائیں گی تاکہ دنیا کو یہ مضبوط پیغام دیا جائے کہ بھارت نے مقبوضہ علاقے میں ظلم و تشدد کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما نعیم احمد خان نے دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ کشمیری عوام نے مزاحمت، احتجاج اور عوامی مظاہروں کے پرامن ذرائع سے بھارت کے غیر قانونی قبضے کو بار بار مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے بنیادی حقوق طلب کرنے والے فسطائی بھارت کے پاس مقبوضہ علاقے میں اپنا یوم جمہوریہ منانے کا کوئی جواز نہیں۔ نظر بند رہنما نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کل ہندواڑہ قتل عام کے شہداء کی برسی کے موقع پر ضلع کپواڑہ میں مکمل ہڑتال کریں۔ ادھر بھارتی حکام کی جانب سے علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی خاطر زمینوں سے بے دخلی کے لیے شروع کی گئی مہم کے خلاف
اسلام آباد، کپواڑہ، راجوری، پونچھ، کشتواڑ اور رامبن کے مختلف علاقوں میں وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے کہا کہ بی جے پی حکومت تجاوزات کے نام پر کشمیریوں کی زمینیں اور جائیدادیں چھین رہی ہے۔ انہوں نے کشمیر دشمن اقدامات کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ صومالیہ کے وسطی قصبے ہراردیر میں فوج سے تشدد لڑائی میں الشباب کے 39 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کے ترجمان نے سرکاری ریڈیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقامی افواج نے عالمی امن فورسز کے ہمراہ جنگجوؤں کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ ایک بس کو آگ لگانے کے بعد فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ریڈیو پاکستان آج خبرنامے کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر تعلیم کے عالمی دن کے حوالے سے مذاکرہ نشر کر رہا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پوٹسڈام میں آئی سی سی انڈر 19 ویمن عالمی کپ کے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 103 رن سے ہرا دیا۔ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان کی ٹیم 7 وکٹوں کے نقصان پر 75 رن بنا سکی۔ پاکستان کے کپتان بابر اعظم کو گزشتہ سال شاندار کارکردگی پر بین الاقوامی کرکٹ کونسل کی ٹیسٹ ٹیم آف دا ایئر میں شامل کیا گیا ہے۔ آئی سی سی ٹیسٹ ٹیم آف دا ایئر میں بابر اعظم کے علاوہ آسٹریلیا کے عثمان خواجہ، مانس لبوشن، پیٹ کمنز اور نیتھن لیان، انگلینڈ کے بین سٹوکس، جانی ایمبیسٹو اور جیمز اینڈرسن، ویسٹ انڈیز کے کریگ بریتھویٹ اور جنوبی افریقہ کے کیگیسو ربادہ شامل ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ بابر اعظم کو 2017 کے بعد سے چوتھی مرتبہ آئی سی سی مینز او ڈی آئی ٹیم آف دا ایئر میں شامل کیا گیا ہے اور پہلی مرتبہ آئی سی سی ٹیسٹ ٹیم آف دا ایئر میں شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان کے کپتان کو او ڈی آئی ٹیم آف دا ایئر کا کپتان بھی نامزد کیا گیا ہے۔ بابر اعظم نے گزشتہ سال 9 میچوں میں 69.94 کی اوسط سے 1184 رن بنائے۔ بابر اعظم نے اس دوران 4 سینچریز بھی سکور کی۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان راولپنڈی میں آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے ٹیسٹ میچ میں راولپنڈی کی پچ کو دیا گیا ڈی میرٹ پوائنٹ منسوخ کر دیا ہے۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی پچ کو سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں اوسط درجے سے بھی کم قرار دیا گیا تھا۔ آئی سی سی نے پی سی بی کے چیئرمین نجم سیٹھی کی اپیل پر ڈی میرٹ پوائنٹ کو منسوخ کر دیا۔ 6 روزہ نیشنل آئس اسپورٹس چیمپئن شپ آج نلتر گلگت بلتستان میں ختم ہوئی۔ فیسٹیول میں آئس ہاکی، آئس اسکیٹنگ، پیراگلائیڈنگ اور مقامی کھیلوں کے مقابلے شامل تھے۔ یہ ایونٹ سیاحوں اور علاقے کے لوگوں کے لیے صحت افزا تفریح کا باعث بنا، جس نے مقامی اور بین الاقوامی سیاحوں کو اس علاقے کی جانب راغب کیا۔ انٹر کالج اسپورٹس گالا پشاور میں جاری ہے۔ ایونٹ میں 300 سے زیادہ مرد و خواتین کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ اسپورٹس گالا میں کرکٹ، باسکٹ بال، فٹسل، بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ لاہور ایوان صنعت و تجارت نے محسن رضا نقوی کو پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ سے بننے پر مبارکباد دی ہے۔ لاہور میں ایک بیان میں لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور، سینئر نائب صدر چودھری ظفر محمود نے پنجاب میں تجارتی معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تاجر برادری کے مشاورت سے جامع حکمت عملی کی امید ظاہر کی۔ پنجاب ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی جانب سے تیار کیے گئے ای آکشن ایپ اور ویب پورٹل نے گاڑیوں کے پرکشش نمبر کے حصول کے لیے اگست 2020 سے اب تک 2,60,000 سے زائد خواہش مند افراد کی رجسٹریشن کی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 612 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 39,055 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 227 روپے 80 پیسے اور قیمت فروخت 232 روپے 91 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 281 روپے 94 پیسے اور 288 روپے 30 پیسے، یورو 248 روپے 10 پیسے اور 253 روپے 21 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 60 روپے 60 پیسے اور قیمت فروخت 62 روپے 11 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,62,294 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ نامور سندھی موسیقار اور کلاسیکی گلوکار استاد محمد جمن کی آج 32ویں برسی منائی گئی۔
ان کی زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی نمائندہ سعیدہ چانڈیو کی رپورٹ۔ لائی ہے یاد لائی ہے سانو لگ گئی بے اختیاری۔ سندھی موسیقار کلاسیکل فنکار سر اور سنگیت کا ایک بڑا نام استاد محمد جمن اکتوبر 1935 میں بلوچستان کے گاؤں کنٹے جھنگ میں حاجی احمد سکیرانی کے گھر پیدا ہوئے۔ محمد جمن کا تعلق موسیقی گھرانے سے ہونے کی وجہ سے آپ کو بچپن سے ہی موسیقی سے بے حد لگاؤ تھا۔ اسی لگن اور چاہ کی وجہ سے آپ نے استاد نظر حسین سے گانے کی باقاعدہ تربیت لی۔ 1948 میں آپ کو زیڈ بخاری نے کراچی ریڈیو اسٹیشن سے متعارف کرایا، جہاں سے آپ کا پہلا سندھی گانا دوست پہی درائیو نشر ہوا، جس سے آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اگست 1955 میں جب ریڈیو حیدرآباد کا قیام ہوا، تب استاد محمد جمن نے وہاں موسیقار کے طور پہ مختلف صوفی بزرگان کے کلام کو اردو ترجمے کے ساتھ ریکارڈ کرایا۔ آپ کا کلام منجو ملک ملیر اور بلے شاہ کا کلام انت بہردی کلن کائی رنگی رنگ بنایا ریڈیو حیدرآباد سے نشر ہوئے، جس سے آپ کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔ انت بہردی خبر نکائی رنگی رنگ بنایا۔ آپ نے ریڈیو کے علاوہ ٹی وی پہ بھی خود کو منوایا۔ محمد جمن نے سندھی، اردو اور سرائکی زبانوں میں گانے گائے۔ آپ نے پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش، ایران، انڈونیشیا، چین اور کئی ممالک میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ آپ کو اپنے فن سے محبت اور لگن کی وجہ سے 1980 میں حکومت پاکستان کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ، شاہ لطیف ایوارڈ، سچر سرمست، گولڈ میڈل اور کئی تمغوں سے نوازا گیا۔ نامور فنکارہ غزالہ رفیق کی بھی آج 46ویں برسی منائی گئی۔ ان کی آواز انتہائی سرولی تھی اور وہ بہترین اداکارہ تھیں۔ ٹی وی اور ریڈیو کے معروف فنکار رضوان واسطی کی بھی آج 11ویں برسی تھی۔ وہ 1937 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 60 کی دہائی میں کیا۔ آج ہی کے دن 2011 میں کراچی میں وفات پائی۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے سوائل سائنس ڈپارٹمنٹ کے ایسوسیٹ پروفیسر جام نیاز احمد کو 2022-23 کے لیے پاکستان پنجاب کی سوائل سائنس سوسائٹی کا نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نیاز گزشتہ 33 سال سے ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ چینی محققین نے انڈونیشیائی تھرو فالو کے لیے مصنوعی ذہانت کے حوالے سے معلومات اور پیشگوئی کا نظام قائم کیا ہے جو 7 ماہ قبل سمندروں سے متعلق مستند پیشگوئی کر سکتا ہے۔ نیوٹرینٹس جرنل میں شائع ایک تحقیق کے مطابق خشک گوجی بیریز کے روزانہ استعمال سے درازی عمر سے ہونے والی جسمانی اور جلدی پیچیدگیوں کو روک تھام اور بینائی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ جی جانتے ہیں موسم کی تازہ ترین صورتحال ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ رات اور آج دن میں کالام میں 36 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، جبکہ پٹن میں 22 ملی میٹر، سعد الشریف میں 15، مری میں 6، اسلام آباد میں 1 اور مظفر آباد میں 5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کالام اور مالم جبہ میں 1.5 فٹ برف باری ریکارڈ ہوئی، جبکہ میرخانی میں 8 انچ، چترال اور دیر میں 4 انچ، دروش میں 3 انچ اور مری میں 2 انچ ریکارڈ کی گئی۔ آج لے میں کم سے کم -14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل رات میں -9 ڈگری رہا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں کم سے کم 4، مری میں -3، لاہور میں 8، کراچی میں 8، پشاور میں 3، کوئٹہ میں -5، مظفر آباد میں 3، گلگت میں -2، اسکردو میں -7 اور سری نگر میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج رات اور کل بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں وقفے سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس دوران کشمیر اور خیبر پختونخوا کے بعض بالائی علاقوں میں درمیانی سے تیز بارش اور برف باری کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وفاقی کابینہ نے مستقبل میں بجلی کے بریک ڈاؤن کے واقعات سے بچنے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ حکومت مستقبل میں بجلی کے بریک ڈاؤن سے بچنے کے لیے بجلی کے ترسیلی نظام کو درست کرے گی۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں نوجوانوں کے لیے تجارتی اور زرعی قرضہ اسکیم کا افتتاح کیا تاکہ ملک میں انٹرپرینورشپ کلچر کو فروغ دیا جا سکے۔ پاکستان اور ازبکستان نے تجارت، توانائی اور روابط میں تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فون ڈیسک طارق محمود آبان، مدیر کھیل کی خبریں مقدس رؤوف، مدیر تجارت، سائنس اور فن کی خبریں محمد رضوان،
कोऑर्डिनेशन एडिटर इलियास सफदर, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा। और ये पेशकश थी शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान की। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ इशरत साकिब और आमिर हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।